فاستجاب لهم ربهم، تو ان کا رب ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، ان کا رب ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور گویا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بے شک لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، کبھی ضائع نہیں کرتا۔ من ذکر او انثی، عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، اور ایک دوسرے میں سے کوئی فرق نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ تم مرد ہو تو تمہارا عمل بڑا ہے، تم عورت ہو تو تمہارا عمل چھوٹا ہے، نہ، عمل کے اعتبار سے تمہارے اندر کوئی فرق نہیں۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور عورتوں کی ہجرت کا جو ہے وہ قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کا پورا پورا اجر دیتا ہے، اور تم بعض آپس میں بعض جو ہے عورتیں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، فرمانبرداری کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، شریعت کے مکلف ہونے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، وہی سوال ہونے ہیں مرد سے، وہی سوال ہونے ہیں عورت سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو بنیادی طور پر دنیا کے اندر جس اعتبار سے جو لوگ، جو عورتیں اس طرح کہتی ہیں کہ مردوں سے ہم کو کم تر سمجھا گیا ہے، کم تر نہیں سمجھا گیا، تمہیں آسان ذمہ داریاں دی گئی ہیں، تمہیں آسان ذمہ داریاں دی گئی ہیں، تو ان آسان ذمہ داریوں کو وہ اپنے حق میں کم تر کہتے ہیں، تو یہ بذات خود جو ہے بے عقل ہونے کی دلیل ہے، جاہل ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ طبقہ ہے، عورتوں کا وہ طبقہ ہے کہ جو کیا ہے معاشرے کے لیے زہر ہے، معاشرے کے لیے کیا ہے زہر ہے، جس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس زہر کو ختم کیا جائے، اس کو زہر کو ختم کیا جائے۔ لیکن ہم لوگوں کا علم کا لیول یہ ہے، ہم دوسرے لوگوں سے اتنے متاثر ہیں، دوسری اقوام سے اتنے متاثر ہیں کہ ہم ایسی عورتوں کے یا ایسے لوگوں کے دست و بازو بنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی آواز، ان کے ساتھ مل کر آواز کو کیا کرو، بلند کرو۔ حقیقت کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے کسی کے عمل کو اونچا نیچا نہیں کرتا، بلکہ جس کا عمل مخلص ہے، جس کے عمل کے اندر زیادہ اخلاص ہے، زیادہ وفا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو عطا کرے گا، وہ چاہے مرد ہے یا چاہے عورت۔ لیکن ذمہ داریوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت کے اعتبار سے مرد کو تھوڑا مضبوط بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں تھوڑی سخت ہیں، عورت کو نازک بنایا ہے، اس کی ذمہ داریاں تھوڑی کیا ہیں، آسان ہیں۔ اب ذمہ داریوں کو اٹھا کر حقوق پر لگا کر، اور حقوق کے نعرے لگا کر کہ ہمیں کمتر سمجھا جاتا ہے، حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے بیوقوفی کی علامت ہے، جہالت کی علامت ہے، شریعت سے، قرآن اور سنت سے دوری کی علامت ہے، شریعت سے اور قرآن سے دوری کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا تم بعض میں سے ہو، ایک ہی جو ہے ماں باپ کی اولاد ہو، حضرت آدم اور اماں حوا کی اولاد میں سے ہو، پس فالذین ہاجروا، مرد ہو یا عورت ہو، فالذین ہاجروا، پس جن میں تم میں سے وہ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، وَقَاتَلُوا، اور کیا ہوا جی، اور لڑے میرے لیے، میرے راستے میں کیا ہوئے، لڑے، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، شہید ہوئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور میں ان سے دور کروں گا، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو دور کروں گا، ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو داخل کروں گا، جنات، باغوں میں، تجری من تحت الانہار، ایسے باغوں میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، کون سی نہریں؟ دودھ کے، وانہار من عسل مصفی وانہار من خمر لذۃ للشاربین، دودھ کی نہریں، ہاں جی، شراب، پاک شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، تو یہ نہریں اس کے نیچے سے بہتی ہیں، ایسے باغات میں ان کو داخل ضرور کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے، یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہی اچھا بدلہ ہے، اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہی کیا ہے؟ اچھا بدلہ ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے ہاں وہ باقی رہ جانے والا ہے، وہ باقی رہ جانے والا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ ضروریات کے اعتبار سے ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے خرچ کرو گے، چاہے وہ صلاحیت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے اللہ کے ہاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، سب کا سب جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں بہت بہترین ہے، ٹھیک۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھ کو دھوکہ نہ دے
خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تعلیم مجھے اور آپ کو ہے کہ دھوکہ مت کھانا، تقلب الذین، ان لوگوں کے گھومنے پھرنے سے، فی البلاد، شہروں میں، جو شہروں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں نا، سیر و سیاحت کرتے ہیں بغیر قید و شرط کے، ہاں جی، کوئی ان کے لیے روک ٹوک نہیں ہے، کوئی جائز ناجائز، کوئی حلال و حرام والی کوئی معاملات نہیں، کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ کافروں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے نا، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی قید و شرط نہیں ہے، ہاں جی۔ مسلمانوں کے نہیں ہے کہ بھائی نماز ہو رہی ہے تو آپ نے ادھر باہر نہیں جانا، اپنا کام نہیں کرنا، مسجد میں آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رمضان ہو رہا ہے تو کھانا نہیں کھانا، پینا پانی نہیں پینا، اس کی طرح تو نہیں ہے۔ وہ دن ہو، رات ہو، رمضان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ہر وقت جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ آزاد۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ قید خانہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جو قرآن نے کہا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اپنی خواہشات کے اوپر نہیں چل سکتا۔ اور جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت کا مطلب کیا ہے؟ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے اندر انسان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہے گا، جو وہ چاہے گا۔ تو دنیا کے اندر کافر جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا دنیا ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن ان کا اس طریقے پر فائدہ اٹھانا، اس طریقے پر خواہشات کے پیچھے چلنا، خواہش پرستی کرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ بڑے تو بڑے نیک لوگ ہیں، یا ان کا نظریہ اچھا ہے، یا ان کا عقیدہ اچھا ہے، اس وجہ سے ان کو مال و دنیا، دولت اور خواہشات وغیرہ، خوشحالی، آسودگی حاصل ہے، یہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ فرمایا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، تھوڑا سا کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے، پھر یہ فائدہ ختم ہو جانا ہے، فائدہ ختم ہو جانا ہے۔ اب آپ لے لینا، فرعون تھا، اس سے بڑی ملک کسی کے پاس تھی، مالک ہونے کے اعتبار سے، بادشاہ ہونے کے اعتبار سے، سلطنت ہونے کے اعتبار سے اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ دنیا کے اندر گزرا ہے؟ نہیں گزرا۔ یہاں تک کہ اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی بادشاہت تھی کہ اس نے انا ربکم الاعلی، بڑا رب میں ہوں، اس نے کہا۔ لیکن آج دیکھیں اس کو، دنیا کے لیے عبرت بنا ہوا ہے، دنیا کے لیے عبرت بنا ہوا ہے، اس کی وہ جو جسمانی ڈھانچہ ہے آج تک پڑا ہوا ہے، ہڈیاں ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ اور قارون تھا، اس کے پاس خزانے اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں تھی، چابیاں تھی، وہ سواریوں کے اوپر لادا کرتے تھے۔ کہاں ہے وہ شداد جس نے دنیا کے اندر جنت بنائی تھی؟ اس کو کسی نے، نیک آدمی نے دعوت دی کہ نیک عمل کر تاکہ جنات تجری من تحت الانہار کے اندر تو داخل ہو سکے۔ کہنے لگا کون سی جنت؟ بتاؤ اس جنت کے اندر کیا ہوگا؟ تو بتانے والے نے اس کو کہا کہ اس طرح سونے، چاندی، یاقوت، زبرجد، ہاں جی، اس طرح کی قیمتی قیمتی چیزوں سے مزین جنتیں ہوں گی، قیمتی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، ہر قسم کی نہریں ہوں گی، ہر قسم کا سبزہ ہوگا، یعنی ہر قسم کی آسودگی ہوگی۔ کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات؟ ساری دنیا کا جتنا بھی سرمایہ تھا حکم کر دیا کہ وہ سرمایہ لا کر یہاں جمع کیا جائے، سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے اس نے کیا کیا؟ جنت کو تیار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جنت کو تیار کر دیا۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ متاع قلیل ہے، متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب جنت تیار ہو گئی تو اس کا ایک پاؤں جنت کے دروازے کے اندر تھا، دنیا کی جنت کے اندر، اور ایک پاؤں اس کا دنیا کی جنت کے دروازے کے باہر تھا، وہیں پر موت نے اسے پکڑ لی۔ متاع قلیل، چھوٹا سا فائدہ تھا، اٹھا لیا، ختم، بس۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا آخر کار جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ جہنم۔ وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے جہنم، جو ہے وہ کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان لوگوں کی طرف سے، ان لوگوں کو دیکھ کر کبھی متاثر نہ ہونا۔ متاثر کن سے ہونا ہے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، بطور مہمان نوازی کے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یعنی یہ جو باغات ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یا دوسری تیسری جتنے بھی انعامات ہیں، فرمایا یہ ابتدائی مہمان نوازی، ابتدائی نزل کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اس وقت جو میسر ہوتا ہے، چائے،
ٹھنڈے میں کوئی بوتل تھوڑے بہت بسکٹ، تھوڑا بہت پکوڑا، دوسری تیسری چیز لا کر اس کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مہمان نوازی کے طریقے پر اس کے لیے خصوصی طور پر کوئی چیزوں کو لایا جاتا ہے، اس کو خصوصی طور پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تو فرمایا یہ بھی پہلی مہمان نوازی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جنتیں عطا کرے گا کہ جس کے نیچے کیا ہیں جی، نہریں بہتی ہیں، دودھ کی، شہد کی، اور اسی طرح دوسری تیسری، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پھر اس کے بعد جو نعمتیں حاصل ہوگی ان کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کی صفات کو سنا، نہ کسی دل کے اندر اس کا وسوسہ اٹھا، کوئی دل اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ تو اگر متاثر ہونا ہے تو ان لوگوں سے متاثر ہو، تقوی والوں سے متاثر ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے متاثر ہوں۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے ہاں جو بہتر ہے نا، جو اللہ کے ہاں جو ہے بہتر، خیر للابرار، وہ کس چیز، کن لوگوں کے لیے ہے؟ نیک لوگوں کے لیے، ابرار کے لیے۔ ابرار کے حوالے سے کہا جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابرار جو والدین کا فرمانبردار ہے وہ ابرار ہے، جو اپنی اولاد کے لیے کیا کرتا ہے، اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ ابرار ہے، اور جو والدین کے حقوق ادا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ابرار ہے۔ لیکن فرمایا، مفسرین کرام نے فرمایا، جو دوسروں کو اذیت نہ دے، اللہ کے احکامات کے تابع ہو، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، نبی کی سنت پر، نبی کے طریقے پر چلے، وہی کیا ہے؟ ابرار ہے۔ تو ابرار کے لیے اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہترین بدلہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اہل کتاب میں سے، اہل کتاب یہودی اور نصرانی، یہودی اور نصرانیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کتاب۔ اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پر اترا ہے، یعنی مسلمانوں کے اوپر، وما انزل الیہم، اور جو ان کے اوپر پہلے اتر چکے تورات میں سے یا انجیل میں سے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی وہ آیتیں جو اس امت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور پیشن گوئی ان کی کتابوں کے اندر اتری ہیں، ان کو بیچتے نہیں ہیں تھوڑے سے نفع کے بدلے میں، تھوڑے سے نفع کے بدلے میں بیچتے نہیں ہیں، بلکہ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ تو فرمایا یہ آیتیں جو ہے اتری تھی کس کے لیے جی؟ حبشہ، شاہ نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، وہ جب وفات ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا کیا جی؟ فرمایا کہ تمہارا بھائی فوت ہوا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، دعائے مغفرت کرو۔ تو کسی کہنے والے نے اعتراض کیا کہ ایک نصرانی کے لیے جو ہے ہم دعا کریں گے، دعائے مغفرت کریں گے، تو تب یہ آیتیں اتری کہ ضروری نہیں ہے کہ اہل کتاب میں جو ہے وہ، اہل کتاب میں ایسے نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ آیت کی وجہ سے اس کے ایمان کے اوپر دلالت ہوتی ہے، تو کہ حبشہ کا وہ جو حکمران تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، وہ کیا ہو گیا تھا؟ مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں بھی ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور درست رہتے ہیں، اور اللہ کے آیات کو جو تورات کے اندر یا انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے ان کو چھپاتے نہیں۔ تو یہودیوں کے اندر تقریباً 10 بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، عبداللہ ابن سلام ان میں سے ایک نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے پر نصرانی جو ہے وہ بہت سارے علماء تھے جنہوں نے کیا کیا جی؟ اسلام کو قبول کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا ان اللہ سریع الحساب، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین، تو اے ایمان والو، آمنو، اے ایمان والو، اسبرو، صبر کرو، وصابرو، اور صبر ہی کرو کا مطلب یہ ہوگا کہ اور مضبوط رہو، ورابطو، اور لگے رہو اپنی تیاری میں کیا کرو؟ لگے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کو کامیاب کیا جا سکے، تاکہ تم کامیاب ہو سکو یا تم اپنی مراد کو پہنچ سکو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے راستے کے اندر تمہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، ایمان کے راستے کے اندر تمہارے تم پر آزمائش آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بے صبرا نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا ہے،
صبر کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ آپ نے اس راستے کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ورابطو اور تیاری کرتے رہنا ہے۔ تیاری کرتے رہنا ہے کس کے لیے؟ آنے والے دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرتے نہیں تھے۔ رباط کہتے ہیں تیاری، یعنی اس مجاہد کو کہا جاتا ہے یا ان مجاہدین کو کہا جاتا ہے یا اس تیاری کو کہا جاتا ہے جو آپ کی سرحدوں کی دفاع کے لیے ہوتی ہے نا، اس کو رباط کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رباط۔ تو فرمائے ایمان والوں کو صبر کا حکم تو ہے کہ آنے والے کی طرف سے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کو اللہ کے راستے میں تو صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ یہ نہ کہو کہ تمہارے جہاد کے اعلانات کی وجہ سے، تمہارے مدرسوں کی وجہ سے مغرب ہم پر حملہ آور ہو رہی ہے، ڈرو نہیں، صبر کرو۔ ڈرو نہیں، کیا کرو؟ صبر کرو اور مضبوط رہو۔ وصابرو، مضبوط رہو، ورابطو اور تیاری بھی کرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد تک پہنچ سکو، تاکہ اس مغرب کو تم اپنی اوقات دکھا سکو۔ لیکن اگر صبر نہیں کرو گے، مضبوط نہیں رہو گے، تیاری نہیں کرو گے، بلکہ کھاتے رہو گے، جیبیں بھرتے رہو گے، اپنا آپ بناتے رہو گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرے گا اس کو تم بدنام کرتے رہو گے، تو پھر کیسے مراد کو پہنچو گے؟ پھر اسی طرح ذلیل رہو گے، خوار رہو گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی، اس وقت تک تمہیں عزت نہیں مل سکتی جب تک کہ تم قرآن اور سنت کی طرف واپس نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دی۔ جی